السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان خرم بیگ مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل۔ ناظرین، حکومت نے لاک ڈاؤن ختم کر کے کاروباری مراکز میں شادی ہال، ریسٹورانٹ، تفریحی مقامات اور میٹرو بس اسٹیشن اور اسکول کھولنے کا مثبت اعلان کر دیا ہے، اور میڈیکل سے ریلیٹڈ تمام شعبے، پیرا میڈیکل سٹاف، نرسز اور انتظامیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا ہے، جن کی انتھک محنتوں کی وجہ سے پاکستان اس پوزیشن پہ واپس آیا ہے جیسے کرونا وائرس کے حالات سے پہلے تھا۔ آج ہم لوگوں سے اور تاجروں سے ملیں گے اور جانیں گے وہ حکومت کے اس اقدام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ بس یہ کہوں گی کہ اچھی بات ہے، لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، کرونا کا تھوڑا سا زور ٹوٹا ہے، لوگ نارمل ہو گئے ہیں، اپنی لائف کی طرف واپس آ رہے ہیں اور ڈائن انس کھل گئے ہیں۔ سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ لوگ آرام سکون سے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں کھانا کھا سکتے ہیں، نہیں تو آپ گھر میں بیٹھے۔ لیکن ہاں، اس کے علاوہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اسٹل ماسک پہن کے رکھیں اور دوسرے لوگوں سے تھوڑا سی دوری اختیار کر سکیں تاکہ مزید دوبارہ اس کی جو اگلی ویو آنے کا خدشہ ہے وہ نہ آ سکے۔ اور سب کو میں یہی کہوں گی کہ پلیز ماسک وغیرہ پہن کے رکھیے گا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی فیملی کے لیے بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو نہیں فالو کریں گے تو کل کو مزید اس کے بڑھنے کا جو ہے نا امکان ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے کہوں گی کہ آپ لوگ جو ہیں قوم کے ہیروز ہیں، آپ کی وجہ سے ہی لوگ ہیں وہ صحت یاب ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے۔ جی، حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ کرونا کے حوالے سے عوام بڑی پریشان تھی، تاجر بڑے پریشان تھے۔ حکومت نے کاروبار کھولنے کی اجازت دی ہے، ہوٹلس، ریسٹورنٹ، اسکول سب کھولنے کی اجازت دی ہے۔ ہم حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کرونا جس مرحلے میں یہ جا رہا ہے، ملک ہمارا معیشت ڈوب رہی تھی، ملک ترقی نہیں کر پا رہا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے بہت معاملات ہمارے خراب ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے حکومت نے بہت اچھا اقدامات کیے ہمارے لیے اور ہمیں کاروبار دوبارہ بحالی آ گئی ہے۔ نہیں، پرچیزر اس طرح کا نہیں ہے، کاروبار اس طرح کے نہیں ہے، کاروبار بہت سلو جا رہے ہیں، ایکسپینس ہمارے زیادہ ہیں لیکن اخراجات ہمارے پورے نہیں ہو رہے یہاں سے۔ ہم امید یہی کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے بہتر کرے، اللہ پاک پاکستان کے لیے بہتر کرے، پورے ممالک کے لیے اللہ پاک بہتر کرے۔ میں یہی میسیج دوں گا کہ بس یہ کرونا وائرس سے اللہ پاک کا کوئی موضوع ہو سکتا ہے، ہماری جان چھوٹ سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ حکومت کا یہ اقدام کے بارے میں یہی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ چلو وہ یہ ہے کہ جو لاک ڈاؤن ختم کیا ہے، کرونا کی بیماری ختم کی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو اگست کا مہینہ ہے یہ ہمارے لیے مبارک مہینہ ہے۔ 14 اگست کی خوشی میں انہوں نے یہ سارا سسٹم کیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ بہت بہتری آئی اور ہر بندہ خوش ہے۔ نہیں، ابھی تو فی الحال وہ پوزیشن نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی اسی طرح خوف ہے تھوڑا سا، وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا لوگوں کو پتہ لگے گا، تھوڑا ریلیف ملے گا تو آہستہ آہستہ کام پھر اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ اوپر سے ایک سیزن بھی وائنڈ اپ ہو رہا ہے نا، اب یہاں نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، جو لوگوں کی سخت تھی نا وہ نہیں ہے۔ اب یہ کہ اللہ کا کرم ہوگا، انشاءاللہ اگلے مہینے سے کام پھر کھل جائیں گے دوبارہ۔ نہیں، SOPs پہ کوئی خاص عمل نہیں ہو رہا ابھی تو، انشاءاللہ یہی امید ہے کہ ستمبر سے الحمدللہ حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ حکومت کا اقدام تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی کام شام تو بالکل کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی لوگوں کا تھوڑا بہت رجحان جو ان سے مارکیٹ کی طرف ہوا ہے، پہلے نہیں تھا۔ پہلے یہ تھا کہ بالکل ہی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام جو ان سے کام کا بہت پرابلم ہوا تھا۔ تو ابھی یہ ہے کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ ستمبر یا آگے 2-1 مہینے تک انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ بہتر ہوگا۔ نہیں، ابھی تو لوگ SOPs پہ کچھ عمل کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ مارکس وغیرہ تھا پرابلم، وہ انہوں نے اتار دی ہیں۔ مسجدوں میں بھی یہ ہے کہ الحمدللہ کہ اب کافی SOPs کا عمل کیا جا رہا ہے، کوئی نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں یہ ہے کہ کچھ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل الحمدللہ جی، خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے اور تاجر برادران کے لیے بہت خوشی کی خبر ہے کہ یہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ کھلا ہے بہت زیادہ۔ حکومت کو کیا میسیج دے سکتے ہیں؟ بس یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے، میں کہہ سکتا ہوں کہ دکانوں کے لیے یہ ہے کہ کوئی ٹائم وغیرہ مخصوص ہے تو ان کے لیے کوئی ٹائم مخصوص کر دیں اپنا شاپس کھلنے کے لیے اور بند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی یہ ہے کہ الحمدللہ آلریڈی کام جو ہے تھوڑا بہت چلنا شروع ہو گیا ہمارا۔ سر جی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کھل گیا ہے۔ لاک ڈاؤن میں تو بڑی پریشانی تھی، بڑے مسائل تھے سر، تو روزمرہ کی روٹین میں جو کام کرنے والے ان کے لیے زیادہ پریشانی تھی۔ اس چیز کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ ان کی مہربانی آہستہ آہستہ، امید ہے کہ یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ لوگ آ رہے ہیں، خریداری ہو رہی ہے؟ جی تھوڑی بہت ہو رہی ہے، ابھی نہیں، آہستہ آہستہ سٹارٹ ہوگا، باقی یہ تھوڑی بہت ہو رہی ہے۔ یہ اچھا اقدام ہے گورنمنٹ کا، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ جو عید سے پہلے جو ہے نا اچانک لاک ڈاؤن کیا ہے انہوں نے، اس سے بہت بڑا ہمیں نقصان ہوا ہے جو ہے نا۔
تو اس کا ازالہ تو نہیں کر سکتی گورنمنٹ جو ہے نا، اور خصوصاً پنجاب گورنمنٹ کا یہ ڈیسیژن تھا جو ہے نا، اور انتہائی غلط اور ظالمانہ یہ اقدام تھا ان کا۔ بہرحال ابھی یہ ہے کہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اوپن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے سلسلہ، اس سے ٹھیک ہے، ہم الحمدللہ خوش ہیں جو ہے نا، لیکن یہ اب یہ نہ ہو کہ محرم کے لیے ہی ہو اور پھر اس کے بعد پھر یہ سسٹم جو ہے نا پھر اس میں جا جائے، کیونکہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ مختلف جگہ پہ یہ دوبارہ جو ہے نا کیسز بڑھ بھی رہے ہیں، تو میں بھی شاید یہ محرم تک ہو، پھر اس کے بعد پھر یہ اوپن ہو جائے۔ تو بہرحال یہ خوشائن بات ہے جی کہ بزنس مین بہت ڈسٹرب ہے جی، یہی ہے جی، اللہ پاک آسانی کرے ان کے لیے جو ہے نا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ پاک انسان ہے، انسانیت کے ناطے ہم مطلب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں کرے جو ہے نا، وبا ہے اس کا احتیاط کریں، جو علاج ہے اس کا علاج بھی جو ممکن ہے وہ کوشش کریں۔ تو بہرحال اس میں ہے کہ انسان کے ہاتھ میں تو ایک کوشش ہے، انسان کرتے، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں جو بھی کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے۔ فی الحال تو بزنس جو ہے نا جی ابھی تو بہت سلو ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ابھی اس میں کچھ ٹائم لگے گا، لوگ ابھی بہت متزلزل ہوئے ہیں، کوئی کاروبار ہے نہیں، اور یہ جو دکانیں اب کھل رہی ہیں، اب آگے دکانیں کھلی ہیں، پہلے تو ویسے ہی لاک ڈاؤن تھا، دکانیں بھی بہت کم کھلتی تھیں، تو اللہ کرے گا، اللہ کریم اپنا فضل فرمائے گا، آگے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں جی، جب شادی ہال کھل جائیں گے، یہ چیزیں اوپن ہو جائیں گی تو پھر اللہ کرے گا اور زیادہ بہتری آ جائے گی۔ ابھی تو فی الحال اسی طرح ہی ہے، سلو ہی ہے، حکام کی پوزیشن بھی نہیں ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، مہنگائی کا نا اس وقت بہت زیادہ عروج ہے۔ نہیں، اگر پرابلم حکومت نہ دے تو پھر پرابلم نہیں آتی، وہ کو تھوڑا سا احساس کریں نا سب کا، آٹا چینی چاول اس کو نیچے لے کے آئیں، انشاءاللہ تعالی سب کچھ بہتر ہو جائے گا، اللہ کریم ہے، اللہ بہتر فرمائے گا۔ دیگر ملکوں میں جس طرح کا کرونا وائرس آیا نا، یا جو حساب کتاب ہوا، انہوں نے اتنی نہیں کی، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، جو لاک ڈاؤن کیا، ان کا لاک ڈاؤن کم تھا، ان کا زیادہ تھا، اس لیے ان کے لیے بہتری آ گئی ہے۔ پھر میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، ان کی بہتری سے، ہماری درود شریف پڑھنے سے یہ سارے کام ٹھیک ہوئے۔ اس ملک کے لیے یہی میسج ہے کہ سارے بہن بھائی جتنے بھی ہیں، نماز پڑھ کے اللہ پاک دعا کریں کہ یا اللہ اس ملک کو خوشحال کر دیں۔ اتنا پیارا ملک ہے، اسے مدینہ کا نام دیا گیا ہے، اور ہے بھی یہ مدینہ کی طرف ہی ہے، تو اللہ پاک اب فضل فرما دے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ اقدام صحیح ہے انشاءاللہ، اور سارے ایس او پیز مکمل کرنے کے بعد سارے بزنس کھولنے چاہیے، کیونکہ یہ عرصہ 4-5 ماہ سے لوگ کافی پریشان ہیں، تو یہ اچھا اقدام ہے حکومت کا۔ اگر حکومت نے یہ کیا ہے تو میرے خیال میں اس وقت جو بھی بزنس بند ہیں ان کو بھی کھول دینا چاہیے۔ اب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری جو ہے کرونا صورتحال بہت بہتر ہو گئی ہے پہلے سے، اور مزید بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے کہ اس کو ختم کیا ہے۔ ابھی تو نہیں ہے لوگوں میں پرچیزنگ پاور، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اتنا عرصہ لاک ڈاؤن رہا ہے، لوگوں کے بزنس، خاص طور پہ بزنس مین لوگ جو تھے ان کے بزنس تو بالکل ہی ختم ہو گئے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے جیسے بزنس اوپن ہوں گے تو بزنس مین انشاءاللہ اس میں، کیونکہ جو تنخواہ دار لوگ تھے وہ تو کام ان کا چل رہا تھا، لیکن تاجر آپ کو پتہ ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے ملک میں، تو ظاہر ہے سارے بزنس بند تھے، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کاروبار نہیں تھا۔ اب لوگوں میں پرچیز پاور ہوگی انشاءاللہ، جیسے بزنس کھلے گا لوگوں میں پرچیز پاور ہوگی۔ دوسرے ممالک کے لیے میسیج یہی ہے کہ وہ اپنا ایس او پیز پہ عمل کریں جو بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم مسلمان جو ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے، ہم تو دعا بھی پڑھتے ہیں صبح شام، اس پہ دعاؤں پہ بھی ہمارا بلیو ہے، اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی اگر لاک ڈاؤن کھول دیں اپنے تو ان کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حکومت کا یہ جو اقتدام ہے یہ بہت اچھا اقتدام ہے، اور حکومت نے بہت اچھا کیا ہے جو لاک ڈاؤن کھول دیا ہے، ورنہ بہت زیادہ خرابی اس میں ہو رہی تھی، بزنس بہت سارا تاجروں کا بند ہو گیا تھا۔ 4-5 مہینے تاجروں نے بہت سفر کیا ہے، گھروں کے خرچے نہیں لوگوں کے پورے ہوئے، تو کاروبار بند رہا ہے بہت عرصہ۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں الحمدللہ اللہ نے کیا کہ کنٹرول میں ہمارے کرونا آ گیا ہے، اور حکومت کا اقتدام بہت اچھا ہے، بڑا اچھا اقدام، حکومت نے بزنس کھول دیا۔ تو ہماری شاپ ہے الحمدللہ، ابھی تک ہم ایس او پیز کے تحت چل رہے ہیں، ماسک استعمال کر رہے ہیں، سینیٹائزر ہمارے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے سوشل ڈسٹینس ہم نے رکھا ہوا ہے، تو سب کاروبار کھلنے چاہیے۔ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے، جو کاروبار بند ہوا نا اس میں نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ ابھی نہیں ہے جی، ابھی پرچیزنگ پاور نہیں ہے،
ابھی لوگ بہت سارے تو ڈرے ہوئے ابھی تک خریداری کے لیے نہیں نکل رہے. تو میں تو ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ خریداری کے لیے آپ انشاءاللہ نکلیں. اور ویسے پرچیزنگ پاور بھی لوگوں کی بہت کم ہو گئی, لوگوں کے حالات ہی نہیں, لوگوں کے خرچے پورے نہیں ہوئے. جو ملازمین تھے, جو دکانوں کے ملازم تھے یا دکاندار تھے جن کے اخراجات ایسے تھے, ان کے گھر کے اخراجات پورے ہوں, خریداری کیسے کریں گے؟ تو حکومت کو ایسے اقتدامات کرنا چاہیے کہ جسے تاجر ہیں جو لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے خریداری کر سکیں. اور انشاءاللہ بہتری کی توقع ہے ہماری, اللہ کرے بہتری ہوگی اس میں انشاءاللہ. نہیں, لوگ ایس او پیز پہ عمل الحمدللہ کافی حد تک کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے ہیں انہیں ایس او پیز پہ عمل کرنا چاہیے. کرونا بھی بالکل ختم نہیں ہوا, جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی یا پراپر علاج نہیں آتا کسی نہ کسی کو یہ پرابلم رہ سکتی ہے. لیکن ہم اپنی زندگی میں ڈسپلن لائیں اور ایس او پیز کے تحت چلیں تو انشاءاللہ یہ بالکل ختم ہو جائے گا. دیکھیں جی, ہر ملک کو چاہیے کہ اپنی ایک پالیسی سب کی بنی ہوئی ہے, وہ ایک دوسرے ملک کو دیکھ کے چلیں کہ پاکستان میں کنٹرول کیسا ہوا ہے, چائنا نے کیسے کیا ہے. تو ہر ملک کو چاہیے کہ اس کو دیکھ کے ایس او پیز کے تحت چلیں. اب ہماری زندگی کا حصہ یہ بن گیا ہے, اللہ کرے گا آہستہ آہستہ جو ہے نا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. تو باقی ملکوں کو بھی چاہیے جیسے دوسرے ملکوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا پالیسی کی ہے, کرونا وہاں بالکل ختم ہو گیا. امید ہے کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. مہنگائی تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جی, ڈالر کہاں تک پہنچ گیا, گولڈ کا ریٹ دیکھیں آپ کہاں تک پہنچ گیا, اور یہ دن بدن مہنگائی بڑھ رہی ہے جو لوگوں کو بالکل کمر توڑ رہی ہے. کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے اقتدامات کریں کہ مہنگائی جو ہے کم ہو سکے. جو گورنمنٹ کی سطح پہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو لاک ڈاؤن کا کوئی اثر نہیں پڑا, جن کو تنخواہیں مل رہی تھی, سب کام ہو رہا تھا, فرق تو ان لوگوں کو پڑا ہے جن کے کاروبار بند ہوئے, جن کے چولہے بند ہو گئے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر کو بہت زیادہ فرق پڑا ہے, جو دیہڑی دار طبقہ تھا اس کو فرق پڑا ہے, جو چھوٹی چھوٹی دکانیں کرتے ہیں ان کے تو بالکل کاروباری تباہ ہو گئے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ کوئی پیکج نکالے, ان کو کچھ سہولتیں دیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی ناظرین, آپ نے لوگوں کی رائے جانی اور ان کی معمول کی زندگی واپس آنے پر خوشی کی لہر بھی دیکھی. انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کی کرونا وائرس سے نمٹنے کی تعریف کی جا رہی ہے جو کہ خوشائن سبب ہے. اللہ کے حضور ہم سب کو ان ممالک کے لیے بھی دعا گو ہونا چاہیے جو کرونا وائرس سے ابھی تک لڑ رہے ہیں اور ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین, اس پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے. اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان خرم بیگ مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.